من قام رمضان، جو رمضان میں کھڑا رہا راتوں میں، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اس کا مجازہ ملے گا، غفر له ما تقدمت من ذنبک، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس کے فضائل سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، تو آپ بولیں گے کتنا ایزیلی بول دیا انہوں نے تراویح نہیں پڑھا۔ میں کہہ رہا ہوں عشاء چھوڑنے کے مقابلے میں اگر آپ تراویح پڑھنے سے ڈر رہے اور عشاء چھوڑ رہے تو اللہ کے لیے عشاء پڑھتے رہیے، عشاء کا اجر تو پتہ نہیں کتنا ہوگا، یہ تو خالی رات کی نماز کی ہم بات کر رہے ہیں۔ 2 رکعت نفل نماز فجر سے پہلے کی جو موقع ہے وہ اتنی افضل ہے کہ دنیا و ما فیہا، جتنی چیزیں کائنات میں اس سے بہتر ہے۔ میں 2 رکعت فرض کی کیا معاملہ ہوگا اور عشاء کی 4 کا کیا ہوگا، وہ تو ہم جانتے ہی نہیں کتنا اجر ہے۔ تو یہ نفل کا اگر اتنا اجر ہے، یہ رات کی نماز کا اتنا اجر ہے، تو آپ اس کے لیے فرض چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ میں روزہ بھی رکھ رہا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن میں تراویح نہیں پڑھ پا رہا ہوں، تو آپ کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں ہے، آپ نے کوئی برا کام نہیں کیا، ایک اضافی جو فائدہ تھا آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ بھی حاصل کرے، نہ ہو تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ انسان، زمین، زمانہ، حالات، صحت، معاملہ، ساری چیزیں ڈیپینڈ ہوتی ہے اس پہ، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا میں کہوں گا لوگوں کو سہولت دینے کا کام کرے، آسانیاں ان پہ کرے، اور مطلب لوگ برا نہ مانے جو لوگ نماز عشاء کے بعد نکل جاتے ہیں، کیونکہ ان کا برا ماننے سے بیچارہ پھر عشاء بھی پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور اکثر بازاروں کی مسجد کا میں نے یہ حال دیکھا، عشاء نہیں پڑھتے لوگ، گھر جا کے پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن تراویح کے ڈر سے وہ مسجدوں میں داخل نہیں ہوتے۔ تو ہم ریلیکس کریں اپنے معاملات کو، ہم کہیں فرض پڑھو رہے بچوں، کم از کم آؤ تو صحیح مسجد، موقع ملے، اللہ توفیق دے تو آگے بھی پڑھو، لیکن آگے کی وجہ سے جو اصل ہے اس کو چھوڑو مت۔ ویسا آپ کا تراویح چھوڑ دینے سے آپ گناہ گار تو نہیں ہو رہے، ایک بڑا ثواب چھوٹ رہا ہے۔